سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذمہ ایک کام لگایا، فرمایا کہ یہ جو مال ہے نا، اناج ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اب حفاظت کے لیے جانے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ حفاظت کرنا، لیکن شام کو چور آئے گا، اس چور سے اس کی حفاظت کرنا۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زبان مصطفیٰ سے الفاظ نکلے ہوں اور پورے نہ ہوں؟ آپ کو یقین ہو گیا کہ چور آئے گا، یقینی بات تھی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ ہو کے رہے گا۔ چور آیا اور اس نے بوری اٹھا کندھے پہ ڈالی اور جانے لگا۔ جب جا رہا تھا تو آپ نے جا کے اس کی کھٹی سے پکڑا اور آپ نے اس کو پکڑ کے بٹھایا، فرمایا کہ تو چوری کر رہا تھا، چل تمہیں پاک نبی کی بارگاہ میں صبح لے کے چلوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں، میں بڑا مجبور ہوں، معذور ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، مجبوراً چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو ترس آ گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار جا۔ اب وہ چلا گیا، صبح کی نماز ہوئی، پاک نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سنو رات کا کیا حال ہوا، چور کا کیا بنا؟ عرض کی حضور وہ تو گڑگڑانے لگا، رونے لگا، تو میں نے اس کو حرام آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، فرمایا کہ شام کو پھر آئے گا۔ اب رات ہوئی، آپ بھی تیار تھا کہ ابھی آئے تو میں اس کا حساب کرتا ہوں۔ اب رات کا ٹائم ہوا، کچھ آدھی رات ہوئی، کچھ ٹائم گزرا، پھر حاضر ہو گیا، پھر بوری کو اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، پھر روانہ۔ آپ نے جا کے پھر اس کو پکڑا، سرکارہ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر ہاتھ جوڑ دیے، اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں بڑا مجبور ہوں، بچے بھوکے ہیں، بڑا مسئلہ ہے گھر میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں مجبوراً آیا ہوں۔ گر گرایا، ہاتھ پیر باندھے اور معافی مانگ کے پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا۔ اگلے دن بھی چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح کی نماز ہوئی، پاک نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سنو رات والے چور کا کیا حال ہے، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا حضور وہ تو آیا اور میں نے اس کو پکڑا بھی، بٹھایا بھی سی، لیکن اس نے گر گرایا، معافی مانگی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، فرمایا کہ رات کو پھر آئے گا۔ اب رات ہوئی، اگلی رات تیسرے دن پھر آ گیا، حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو میں جب اس کو پکڑا، فرمایا کہ اب تو میں نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، صبح کے ٹائم پاک نبی کی بارگاہ کے تمہیں پیش کرنا ہی کرنا ہے۔ تمہاری علت ہے چوری کرنے کی، عادت ہے چوری کرنے کی، تو تمہاری جا نہیں رہی۔ بڑے ترلے کیے، بڑی محنتیں کی، نہ کرنا نا، ایک دفعہ چلو غلطی ہوتی ہے، دو دفعہ معافی ہوتی ہے، تو نے تو لائن لگا دی، ہیٹرک پوری کر دی ہے۔ میں کہا نا، میں صبح پاک نبی کی بارگاہ میں تمہیں پیش کر کے رہوں گا۔ اس نے کہا مجھے آپ چھوڑ دیں، معافی مانگتا ہوں، لیکن ایک عمل تمہیں بتا رہا ہوں، اگر وہ عمل کر لوگے نا تو تم چوری سے بچ جاؤ گے، محفوظ رہو گے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کون سا عمل؟ انہوں نے کہا رات کو جب سونے لگو، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو تو تمہارا چوری سے مال محفوظ رہے گا۔ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، جا۔ صبح ہوئی، پاک نبی نے پھر پوچھ لیا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ماجرا ہوا، کیا بنا اس کا؟ عرض کہ حضور میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ میں نے کہا حضور مجھے اس نے ایک عمل بتایا، کہا کہ یہ عمل کرو گے تو چوری سے تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا بتایا؟ اس نے کہا حضور یہ بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ فرمایا کہ ہاں تھا تو جھوٹا، لیکن بات سچی کر گیا ہے، بات ٹھیک کر گیا ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ فرمایا کہ جانتے ہو کون تھا؟ عرض کہ حضور میں نہیں جانتا کون۔ فرمایا کہ یہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ اب دیکھو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹے بندے سے کبھی سچ نہیں کراتا ہے، ایک دوسرے نمبر پر شیطان اپنی علتوں سے باز نہیں آتا، اس کی جو عادت ہے چوری کرنے کی، فتنہ ڈالنے کی، فساد کرنے کی، لڑائیاں کروانے کی، جھگڑے کروانے کی، یہ اس کی مجبوری ہے، نہ کرے تو اس کو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اب اس کی مجبوری ہے تو اس کی مجبوری تو اس کی تو بن گئی ہے،
اب مجبوری جو اس کی بن گئی ہے تو وہ تو اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو اس کی روٹی ہضم نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ شیاطین سے بچنے کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے، اور یہ اسی طریقے سے روایت کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کئی اور بھی بزرگوں نے یہ فرمایا کہ رات کو اگر کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، 7 معوذتین پڑھ کے سوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی محفوظ رہے گا اور اس کا گھر بھی آفات سے، چوری سے محفوظ رہے گا۔